سب سے پہلا سوال جو کہ سبھی کے ذہنوں میں ہے، کیا یہ جو منحرف اراکین قومی اسمبلی جنہیں شو کاز جاری کر دیے گئے ہیں، کیا ارکان اسمبلی کو پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سب سے پہلا سوال جو کہ سبھی کے ذہنوں میں ہے، کیا یہ جو منحرف اراکین قومی اسمبلی جنہیں شو کاز جاری کر دیے گئے ہیں، کیا ارکان اسمبلی کو پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ بالکل قطعاً نہیں جناب، آرٹیکل 63A بالکل واضح ہے، اور یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے یہ صرف اور صرف اسمبلی کے اندر لاگو ہوتا ہے۔ اسمبلی سے باہر جو ہے کوئی قانون نہیں ہے کسی کو آپ نااہل قرار دے سکے، اور اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے، وہ پروسیجر ہے۔ یہ پارٹی کے سربراہ کو نہ اختیار ہے نہ اسپیکر کو اختیار ہے۔ پارٹی سربراہ صرف معاملے کو ریفر کر سکتا ہے، اور اسپیکر ایک ڈاکیے کی طرح اس کو آگے الیکشن کمیشن پہلا فیصلہ دے گا آیا انہوں نے ڈیفیکشن کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ان کو اسی آرٹیکل 63A میں لکھا ہے رائٹ آف اپیل ہے، یعنی حق ہے، ان کو پٹیشن نہیں کریں گے، اپیل کرے گا، جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ میں کرے گا۔ سپریم کورٹ 2 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ یعنی یہ سارا عمل جو ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا، یہ 3 مہینے میں ممکن ہے۔ امان اللہ صاحب، جو پارٹی کا سربراہ اچھا، ابھی جیسا کہ منحرف اراکین اب سامنے آ چکے ہیں کہ وہ کون ہیں، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے نام سامنے آ چکے ہیں تو وزیر اعظم اس کے حوالے سے جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ ان رائٹنگ جو ہے وہ خط لکھ کر بھیجے گا اسپیکر کو، اور اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ وہ معطل کر سکتا ہے۔ جب معطل ہو گئے تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور اسپیکر کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، یہی تو کہہ رہا ہوں جی۔ آپ آئین پڑھیں، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 3 چیزیں ہیں۔ 63 اس وقت لاگو ہوگا کوئی ممبر اسمبلی کے اندر اعتماد یا عدم اعتماد یا بجٹ میں پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے گا، تب جو ہے وہ پارٹی ہیڈ اس کے خلاف ایک ڈکلیریشن دے سکتا ہے، مگر سننے کے بعد۔ اب تک تو کوئی ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس بجٹ کا ایشو اسمبلی میں آیا ہی نہیں ہے۔ جب اسمبلی میں آئے گا کرے گا، اس کے بعد اس کے خلاف ڈیفیکشن۔ یہاں پر یہی بات بار بار ڈسکس کی جا رہی ہے مان اللہ صاحب، کہ جب ان اراکین نے اپنا ارادہ شو کر دیا تو پھر تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ارادے کا آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں ہے آئین میں ارادے پر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے آرٹیکل 19 میں اس کو تحفظ حاصل ہے، یہ ان کی رائے کا اظہار کرنا جرم نہیں ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل 19 ہے، چونکہ آپ لوگ ظاہر بات ہے وکالت ہمارا پیشہ ہے، ہمیں پتہ ہے اس طرح کئی کیسز ہوئے۔ میں خود جمہوری ادھر پارٹی کا رہا ہوں، ہم نے خود ایک فتح علی عمرانی کو اس طرح ڈسکوالیفائی کیا تھا اپنے پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن سے، مگر بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر کیا کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا، 63A میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن شفٹ کر جاتا ہے یا پھر وہ ڈیفیکٹ کر جاتا ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور بظاہر بتا دیتا ہے، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی بھی نااہل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر پارٹی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑنے کے بعد بھی اس کے اندر جب تک یہ ڈیفیکشن اسمبلی کے اندر نہیں کرے گا، چھوڑ دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی، اس کا پارٹی سے ڈیفیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ بحال ہو کے اپنا اسمبلی کو اندر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اگر کوئی ریزائن کرتا ہے اور اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ یعنی کہ وہ اسمبلی سے الگ ہو جائے گا، لیکن اگر ریزائن نہیں کرتا ہے، وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر تنقید کرتا ہے، اگر وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ان سے یہ تحفظات ہیں، تو کیا اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوگی؟ نہیں ہو سکتا ہے جی، اس کے خلاف ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر پھر گل لالئی نے یہی پارٹی کے خلاف ہی کچھ بولا تھا تو گل لالئی کو اس بنیاد پر نہیں نکالا گیا تھا۔ اچھا، اور اس نے ڈیفیکشن اسمبلی کے اندر نہ کیا ہو تو اگر وہ گل لالئی نے میرے خیال میں کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، اس کو صرف زبانی باتوں پر نکالا گیا تھا جو بعد میں بحال ہوئی ہے۔ وہ اگر وہ جا کر ووٹ دیتا ہے، 1 2 3 10 15 اگر ارکان جا کر ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت وہ ڈسکوالیفائیڈ ہوں گے یا کوالیفائی ہوں گے؟ نہیں، دیتے وقت نہیں ہوں گے سر،
دینے کے بعد وہ ایک جرم بنے گا. اس جرم کی اطلاع جو ہے پارٹی سربراہ ایک ڈکلیریشن کے ذریعے پہلے ان کو نوٹس دے گا, پھر ان کو ڈکلیئر کرے گا, ریفرنس بھیجے گا چیف الیکشن کمشنر کو تھرو اسپیکر, اور اسپیکر جو ہے 2 دن اپنے پاس رکھ کر 2 دن کے اندر اس کو ایگزامن کرے گا اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا. اچھا یہ جو جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, خود بھی نائل نہیں کر سکتا, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو 30 دن کا وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان 30 دنوں میں کیا وہ ووٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ وہ ڈال سکتے ہیں جی, ڈالنے کے بعد ہی ان کے اوپر جرم آئے گا. ڈالنے سے پہلے ان پر کوئی جرم نہیں ہے. ووٹ ڈالنے سے پہلے کوئی جرم نہیں ہے, چاہے خلاف تقریر کریں, چاہے کسی کے بارے میں جو مرضی ہے کہیں, یہ رائٹ آف ایکسپریشن میں آتا ہے. آرٹیکل 9 کا اس کو تحفظ حاصل ہے. اچھا اب اس میں 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گولی مار دوں گا تو کیا اس کا انتظار کیا جائے گا؟ گولی والا معاملہ ہی نہیں نا, یہ کہاں سے گولی مارا معاملہ, اس میں گولی بالکل دوسری چیز ہے. ارادے سے نہیں ہوتا ہے. نہیں, اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس پر, میری گزارش یہ ہے, دیکھیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں گولی مار دوں گا اور اس نے ماری نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم قتل کی مقدمہ درج کر کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اسمبلی ممبر جو ہے, اسمبلی کا ممبر جو ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گا, اگر وہ کہتا ہے کہ میں خلاف ووٹ دوں گا, تو یہ تو ایک بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, لیکن جب تک کیا نہیں ہے تب تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا پھر امان اللہ صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جو اس کی تشریح کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کے ذریعے فائل کیا جا رہا ہے, تو یہ تشریح پھر کیا حکومت کے خلاف بھی آ سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ سر یہ تو بات ہے, سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ کا آرٹیکل 186 ہے جس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ دوسروں سے پوچھا جاتا ہے جب آئین اور قانون اس پر خاموش ہو, جب عدالتیں اس کے اوپر خاموش ہوں. ادھر عدالتیں فیصلہ دے چکی ہے, ادھر آئین اور قانون واضح ہے. یہ تو اس طرح کی بچوں والی بات ہے, صرف لوگوں کو دھوکہ دینے, ٹائم نکالنے والی بات ہے, عدم اعتماد سے پہلے لوگوں کو پریشرائز کرنے والی بات ہے. تشریح کی کیا بات ہے؟ اچھا پھر اس معاملے میں جو ڈیلے ہے, کیا وہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپشن ہے کہ بھی ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو, وقت گزر جائے گا تو پھر چیزیں بدل جائیں گی؟ ابھی تو ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا ڈیلے پر. اگین میرا ایک سوال ہے امان اللہ صاحب, میرا ایک سوال ہے, کیا سپریم کورٹ اسمبلی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں اسٹے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس روک دیں اس کو, کیا ایسا؟ بالکل, اسمبلی کے کسی معاملے کے اندر سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرتی ہے. کوئی چیز اسمبلی کے اندر ہو اس کو سپریم کورٹ اسٹے نہیں کر سکتی. اور یہ جو شیڈولڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ ہے, کیا اسی دن کو ہوگا یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس کو روکا نہیں جا سکتا, قطعی نہیں روکا جا سکتا. بالکل, میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال سہرش بہت واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے, ووٹ دینے کے بعد ہی وہ کارروائی ہوگی. کارروائی کا طریقہ کار موجود ہے, وہ 1 مہینے تک پھر بھی الیکشن کمیشن کے پاس رہے گا, اس کے بعد فیصلہ آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ ووٹ نہیں دیتے, اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آپ کا امان اللہ خان صاحب یہ بتانا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا؟ بالکل کاؤنٹ ہوگا. وہ ممبر ہے, ڈسکوالیفیکیشن کے بعد وہ ممبر نہیں ہوگا. اس وقت تک ممبر ہے جب تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہے. ڈسکوالیفائی اس کو الیکشن کمیشن کرے گا. اچھا الیکشن کمیشن کے اب یہ ریفرنس جو ہے یہ 3 کو فائل کیا جائے گا, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی رکن کو معطل کر سکتا ہے اور اس کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے اندر اسمبلی کے رولز میں ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ آپ عدم اعتماد کو کسی کو اسمبلی کے پروسیڈنگ میں اگر کوئی ہیمپر کرے, کوئی اسمبلی کے پروسیڈنگ کو خراب کرے, اسمبلی کے پروسیڈنگ کرے, وہ تو ایک میٹنگ کے لیے کر سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے تو نہیں کر سکتا. اور یہ تو اس کا رائٹ ہے. اور یہ جو آرٹیکل 95 عدم اعتماد کا, یہ آئینی حق ہر ممبر کا, جب چاہے کسی خلاف عدم اعتماد. آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا, تو پھر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ سیشن کی ڈیٹ جب رکھی جائے گی
تو اس کے بعد تک وہ اس کو معطل رکھے, اس کے بعد بھلے وہ بحال کر دے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے, آئینی حق. تو یہ اسمبلی کی کارروائی نہیں ہے, بلکہ جس وقت یہ ووٹنگ ہو رہا ہوگا اس وقت تو اسپیکر نہیں ہوگا, اس وقت تو پریزائڈنگ افسر ہوگا. جیسے الیکشن ہوتا ہے پریزائڈنگ افسر کا, وہ کوئی جج نہیں ہوتا ہے, وہ اس وقت کے عمل کا نگران ہوتا ہے. یہ دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو آپ بتا رہے ہیں بہت اہم بات ہے. اس وقت اسپیکر نہیں ہوگا. اچھا, پریزائڈنگ افیسر اور اسپیکر پاور نہیں ہے اس کے پاس. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اسپیکر کی رولنگ اور پریزائڈنگ افیسر کی رولنگ جو ہے وہ آئینی طور پر یکساں ہوگی, ایک جیسی ہوگی. یہ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا اس کا, یہ آئینی اختیار نہیں ہوگا. یہ جو کچھ کرے گا ایز اے پریزائڈنگ افسر, تو پریزائڈنگ افسر کو یہ حق نہیں ہے کسی ممبر کو ووٹ سے روکے یا کسی ممبر کو معطل کرے. تو یہ اسمبلی کی کارروائی میں شمار نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نگرانی ہوتا ہے ایک پروسیس کا. عدم اعتماد ایک پروسیس کا نام ہے, اس پروسیس کی وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں امان صاحب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ 63A میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شفٹ کر جائے یا پھر ڈیفیکٹ کر جائے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی, لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اسمبلی میں جا کے اپنا استعفیٰ پیش کرے. میڈم آپ کہہ سکتی ہیں, آپ وکیل ہیں, اگر کوئی اور کہتا ہے میں اس کو بیوقوفی کا سرٹیفکیٹ یا پاگل پن کا سرٹیفکیٹ دوں گا, اگر لکھا ہو آئینہ منگا کے دیکھ لیں, میں تو اس وقت سفر کر رہا ہوں. ہم تو دیکھیے امان صاحب, ظاہری سی بات ہے, کوئی لا ایکسپرٹ نہیں ہے, ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہم قانونی ماہرین کو کہتے ہوئے سن رہے ہیں یا پھر وہ بتا رہے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہے, تو ہم اسی لیے آپ کی رائے بھی جان رہے ہیں. قطعاً نہیں لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی یہ معاملہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا کروشل ہو گیا ہے, کیونکہ 4 سے 5 لوگ ہیں جو کہ اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی تشریح کروانا ضروری ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں تشریح کا معاملہ اتنا ابہام اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابہام اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو ہوتا, اس معاملے میں آئین بالکل واضح ہے, اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس بات کی تشریح کے لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنا انٹینشن ظاہر کر دیا لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, تو کوئی بھی ادارہ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا, چونکہ آئین ایسا نہیں کہتا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آئین ڈسکوالیفیکیشن کی اجازت نہیں دیتا ہے, بجائے پہلے اس سے پہلے اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی کارروائی ہوئی وہ آئین کے مطابق. چلیں, یہ تو پھر اب آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ ابھی تو یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھی شطرنج بھی ہمارے پاس ہے, چالیں بھی ہماری ہیں, تو ہم کہیں نہیں جا رہے, حکومت یہیں پر ہے, تو یہ وقت آنے والا بتائے گا. لیکن اب یہاں پر OIC ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کے بعد ہی ہو, پہلے یہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ نکل جائے. لیکن میں یہاں پر کہوں گی لغاری صاحب کہ پھر یہ وہ تو آج دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کانفرنس کر کے تو دکھائیں, ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں. نہیں, کانفرنس پہلے تو یہ تو طے کریں نا کہ کس تاریخ کو آپ اسپیکر اعلان کر دیں کہ فلان تاریخ کو ہم کر رہے ہیں. پیر کو نہ بلایا تو احتجاج ہوگا, ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے. پیر کو مینڈیٹری ہے نا, 14 دن کے اندر آپ نے بلانا ہے اجلاس آپ کو 14 دن کی آئینی تقاضا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے, نہ عمران خان کے فیس ویلیو پر, نہ اسلامی وزراء خارجہ کے فیس ویلیو پر, نہ کسی شخص کے بھی فیس ویلیو پر نہیں ہو سکتا ہے. ریکوزیشن آ چکی ہے, 14 دن کے اندر اندر آپ نے اس کا اجلاس طلب کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.